بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے، اور ہمارا یہ سفر، ہمارا یہ تعلق ہمیشہ روزانہ ہفتہ میں 6 دن پیر سے ہفتہ تک چلتا ہے، شام 6 بجے سے 7 بجے کے دوران، اور اس پر آپ ہمیں کالز کرتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور کالز کے دوران آپ ہمارے لیے ایک مہمان کی صورت میں ہوتے ہیں، اور ہمارے علماء آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو وظائف کی تعلیم فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر چلتے ہوئے نمبرز پر کالز کے ساتھ ساتھ ایک ایڈریس بھی چلتا ہے، اس ایڈریس پر آپ خطوط لکھ سکتے ہیں۔ اگر جامع انداز میں رہنمائی چاہیے، اپنے جامع انداز میں مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس ایڈریس پر اپنا خط لکھ سکتے ہیں، لیکن جوابی لفافہ کے ساتھ، تاکہ آپ کو آپ کے خط کا جواب دیا جا سکے اور آپ کی رہنمائی کی جا سکے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ہر دل عزیز مذہبی روحانی اسکالر پیر وقاص علی خالد صاحب، جن کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ چشتی صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے؟ ٹھیک الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ بڑے باپ کے بڑے بیٹے اور بہت ہی معزز محترم شخصیت نوجوان اسکالر علامہ قاسم رسول صاحب، ان کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اور یہ پروگرام استخارہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو لائیو فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے یہاں سے آپ کے مسائل سنتا بھی ہے اور آپ کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اور آپ تک پروگرام پہنچانے میں استخارہ کی پوری ٹیم کوشاں ہے اور ایفرٹس کرتی ہے کہ بہترین انداز میں آپ کے مسائل کا حل بیان کیا جا سکے۔ اور آپ سے بھی ہم دعائیں طلب کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور دعا جو ہے وہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ جب ایک دوسرے انسان کو آپ جانتے نہیں لیکن اس کا مسئلہ سننے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب سے گفتگو کریں گے، لیکن ان سے ایک سوال جو میں ذاتی طور پر پوچھنا چاہ رہا تھا کہ علامہ صاحب، کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، کہا بھی جاتا ہے، انہوں نے حساب بھی لگوایا ہوتا ہے، بعض اوقات علماء سے اور اسکالرز سے بھی پتہ کروایا ہوتا ہے، تو اس کے لیے انہیں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دیکھیں، جادو کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، اگر تو ان کو اس بات کا علم ہو چکا ہے، جو انہوں نے اسپرچول اسکالرز سے اپنا حساب کروا کے اس بات پر اس رزلٹ تک پہنچ چکے ہیں کہ جادو ہے، تو اس کے لیے پھر اکابرین نے، صلحاء نے، اولیاء صالحین نے مختلف اس کے طریقے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک مجرب طریقہ ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ عمل کی صورت میں تو ویسا وہ جو اجازت ہوتی ہے بتاتے ہیں کہ یہ عمل کریں گے تو آپ کا یہ جو جادو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ کلام رحمان سے کائنات کی جتنی یہ ایک سازشیں ہیں، یہ شیطانی قوتیں ہیں، یہ ختم ہو جاتی ہیں اگر انسان کو اس کا علم ہو جائے اور انسان نے اس کے علم کے مطابق پھر عمل اگر کرنا ہو۔ تو جادو کے حوالے سے ڈیفرنٹ جیسے چیزیں بیان ہوتی ہیں کہ یہ ایسا عمل کر لیا جائے، اور اس عمل کے لیے بہت زیادہ ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے وہ یہ ہے کہ جو آخری 4 قل ہیں وہ پڑھ کے اپنے پہ دم کر لیا جائے، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کی بھی تلاوت کر کے اپنے پہ دم کر لیا جائے۔ پھر بیری کے پتے ہیں، پھر پورا ایک عمل ہوتا ہے، اگر تفصیلات میں جائیں گے تو پھر یہ چیزیں انسان کو محنت طلب ہیں، کرنی پڑیں گی۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایسے کیا اور ویسا ہو گیا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی ایک اسٹرگل ہے، ایفرٹ ہے، وہ اپنے آپ شیخ سے یا ہمارے پروگرام میں سوال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کو طریقہ بتا دیا جائے گا، وہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جادو ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے اس سارے پروسیس سے گزرنا جی بھی بالکل، پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا یہ پلک جھپکنے میں کچھ نہیں ہوتا، اور جادو ایک بہت بڑی ایک چیز ہے، اور اس کے ختم کرنے کے لیے آپ کو اس سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور وہ محنت کریں گے
دین آپ اس پہ کامیاب ہوں گے. اگر آپ کہیں گے ایسے ہی ہو جائے تو ایسے ہوتا کچھ نہیں. جی بہت ہی خوبصورت بات علامہ وقاص علی خالد صاحب کر رہے تھے. اور یہ یہاں پر ایک بڑا ابہام پایا جاتا ہے کہ جی نہیں جی مسلمان ہی جادو پر یقین رکھتے ہیں, عیسائی, یہودی, دہریے, دیگر جو مذاہب ہیں شاید وہ نہیں رکھتے. لیکن میں نے متعدد جگہوں پہ پڑھا ہے, ہسٹری آف بلیک میجک CJS تھامسن نے لکھی ہے, اس نے پورے کے پورے جادو کے متعلق مخطوطوں کا تذکرہ کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہسٹری آف ایجپٹ بائی ڈاکٹر برسٹڈ اس نے لکھا ہے, اس کے اندر بھی موجود ہیں بہت سے حوالہ جات اس چیز کے. اور انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا اس میں بھی موجود ہیں, جیوز انسائکلوپیڈیا اس کے اندر بھی بہت سے حوالے بھی موجود ہیں, ترائق بھی موجود ہیں, اور بہت کچھ ہے غالباً. لیکن اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ اپنا کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب. ایسا ہے کہ میں تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے ہیں مجھے نا جی, ایک تو سب سے بڑی بات ہے میرا دل اتنا گھبراتا ہے اور مجھے BP لو ہو گیا تھا, تو جس وجہ سے 6 مہینے ہو گئے ہیں میں چارپائی پہ تقریباً ہوں. اب تو تھوڑا سا چلتا پھرتا تو ضرور ہوں, لیکن میرا دل جو ہے نا رات کو جب سوتا ہوں تو اتنا میرا دل خراب ہوتا ہے, دل نیند ہی نہیں آتی مجھے. صحیح. اس وجہ سے میں اتنا پریشان ہوں, دوائیاں وغیرہ میں کھا رہا ہوں. آپ کی ایک دعا وہ میں آپ نے دعا بھی دی تھی انا کل کوثر, وہ بھی پڑھتا ہوں لیکن صحیح نہیں ہوا ابھی تک. میرا دل بہت گھبراتا ہے. چلیں جی, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام ہے عزیزہ بیبی. اور آپ کا نام؟ میرا نام محمد اقبال ہے. محمد اقبال. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. اقبال صاحب کا سوال علماء نے سنا, لاہور سے بات کر رہے تھے, غالباً ان کے قلب کی کیفیات کا مسئلہ ہے اور بہت سے معاملات, اچانک بیمار ہو گئے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہبی رہنما کس طرح سے روحانی ان کا علاج کرنے کے لیے ان کو وظائف تعلیم فرماتے ہیں یا کیا بتاتے ہیں. چلتے ہیں علامہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ پاک آپ کو ذہنی سکون اور قلبی سکون عطا فرمائے. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ بنیادی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور یقین ہے کہ نماز بھی ادا کر رہے ہوں گے. ہم ذرا دیکھیں اپنی زندگی میں, آیا ہم نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ کبھی ظلم تو نہیں کیا, ہم نے کسی کے ساتھ کبھی زیادتی تو نہیں کی, ہم نے کسی کا ناجائز حق تو نہیں کھایا. یہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا جو قلبی سکون ہے, انسان کا جو مینٹلی سکون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب انسان کسی پہ ظلم کر دے. آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا لیکن ہمارے معاشرے میں موسٹلی جو کیسز ہیں وہ ایسے ہی ہیں جن کو قلبی سکون نہیں ہے, مینٹلی سکون نہیں ہے. موسٹلی ان کی پرابلم یہی ہے. آپ اپنی لائف میں اپنی نظر دہرائیں, آیا کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے؟ اگر کوئی وجہ معلوم ہے تو فوراً سے جا کے ان سے معافی طلب کریں, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اگر والدین کے ساتھ اگر کچھ ایسا معاملہ ہے, والدین کا ادب کیا جائے, ان کے ہاں توبہ کی جائے, ان سے معافی طلب کی جائے. توبہ تو رب تعالیٰ کے حضور کی جائے. آپ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حی یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے. 400 ایک لمٹ بتا دی ہے, آسانی کے ساتھ آپ جتنی اس کی تلاوت کر سکیں. کثیر بھی تعداد میں کر سکتے ہیں, کم ہو جائے پرابلم نہیں ہے, لیکن پابندی کے ساتھ آپ یہ عمل کریں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کو آپ کی جو پریشانی ہے قلبی سکون میسر نہیں ہے, آپ کو قلبی سکون میسر ہو جائے گا. جی, تو علامہ قاسم رسول صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور ہمارے کالر جو لاہور سے ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بہت ہی آسان انداز میں ان پریشانیوں سے نجات کے لیے وظیفہ تعلیم فرمایا. آپ اس پر عمل کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی میری بہن تھوڑا اونچی بولیے. بھائی میں کاٹن کی سکینہ سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ والی سائڈ سے. جی اپنا مسئلہ بیان کیجیے اور تھوڑا اونچی آواز میں بولیے تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو. بھائی میرے گھر میں تھوڑے بہت مسئلے ہیں. بھائی کے رشتہ بھی نہیں ہو رہا, میرا بھی نہیں ہو رہا. رشتہ نہیں ہو رہا؟ جی, اور مجھے قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتی. بہت زیادہ مسئلے ہیں میرے گھر میں, لڑائی جھگڑے.
अच्छा जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सफीदा बीबी। और वालिदा का नाम? शकीला बीबी। अच्छा जी, तो कितने अरसा से आपके साथ ये मामला चल रहे हैं? 7-8 साल। चलें, आपकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है, लेकिन फिर भी मैं अल्लामा वकास अली खालिद साहब की जानिब चलूँगा और आपके लिए रहनुमाई तलब करूँगा। गालिबन इस बहन के रिश्ते का मामला है और इन्हें कोई दीगर छोटी मोटी परेशानियाँ भी हैं, तो चलते हैं अल्लामा वकास अली खालिद साहब की जानिब, उनसे रहनुमाई तलब करते हैं। इस हवाले से अर्ज़ ये है मेरी बहन, आप दरूद पाक की कसरत किया करें, जितना कसरत से दरूद पाक आप पढ़ सकती हैं पढ़ा करें। एक तस्बीह आपने करनी है आयत करीमा की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपने एक तस्बीह आयत करीमा की करनी है और एक तस्बीह या वहाबो, अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद व सलाम पढ़ें, आयत करीमा से पहले भी बाद में भी, और या वहाबो इससे पहले भी और बाद में भी 11-11 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ के ये 2 तस्बीहात आपने रोज़ाना करनी है। इस अमल का आज से ही आगाज़ कर लें, पर हस्ब तौफीक अपना सदका अदा करें, अल्लाह करीम करम फरमाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जिन प्रॉब्लम्स में, जिन परेशानियों में आप जकड़ी हुई हैं, गिरी हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला आप उससे बाहर निकलेंगी और आपके सारे मामलात धीरे धीरे इंशाअल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह करीम अपना ख़ास करम फरमाएंगे और आपके मामलात डे बाय डे विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगी। आप बड़े यकीन के साथ इन 2 जो तस्बीहात मैंने आपको बताई हैं ये आप कीजिए, विर्द बनाएं, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और आपके सारे काम इंशाअल्लाह बहुस्न खूबी सर अंजाम पाए जाएंगे। जी, तो माशाअल्लाह हमारी इस बहन को अल्लामा वकास अली खालिद साहब वज़ाइफ तालीम फरमा रहे थे। मेरी बहन इन वज़ाइफ को जारी रखें, इंशाअल्लाह 41 डेज़ आपने इनको करना है, उसके बाद हमसे रब्ता करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह फ़ायदा पहुँचाने वाला है। और इसके साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला मेहमान कौन, कहाँ से हमारे साथ अपना मसला शेयर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? इरफान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी इरफान साहब। मेरा ना एक छोटा बेटा है, ठीक है, 1.25 साल का। ठीक है, तो उसकी वालदा का नाम खालदा है, खालदा। ठीक है, तो वो ना उसका नाम समान है। ठीक है, तो वो तंग बहुत करता है, बैठता नहीं कहीं भी। अच्छा, घर में ना बहुत कई चीजें वगैरह आगे पीछे ऐसे ना छोटा बच्चा करता है। जिद भी, मैं वजीफा बता दे जो ठीक हो जाए। जिद भी करता है, जिद भी करता है, वो कहीं बैठता भी नहीं है, रहता है, चीज वगैरह फोड़ता रहता है, रोता रहता है, रोता भी बहुत है और जिद भी बड़ी करता है, तो घर में टिकता भी नहीं कहीं। घर में टिकता भी नहीं है? जी जी। मसलन आप क्या कैसे उसे टिकाना चाह रहे हैं मेरे भाई? मैंने ये पूछना ना, वो घर में ना परेशान पर करता है, हमें घर में नुकसान हो जाता है? परेशान बहुत। चलें जी, आपका सवाल हमें पहुंचा और इरफान साहब हमारे साथ लाहौर से थे और उनका बड़ा सती किस्म का मसला है कि बच्चा है, 1.5 साल का है, तंग करता है, परेशान करता है, ज़िद भी करता है। अलगर्ज छोटे से बच्चे ने बहुत सारे मसाइल पैदा कर दिए हैं, फिर भी चलते हैं हम अल्लामा कासिम रसूल साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई तलब करते हैं। जी बिल्कुल, एक सवाल है और उसमें बेशुमार सवालात हैं। बच्चों का ही काम है ये तमाम ही मामलात करना। अगर तो कोई नौजवान ऐसा अमल करे तो उसके मुतल्लिक सोचा भी जाए, लेकिन जो आपने बताया कि वो एक ज़िद बहुत करता है और दूसरा मामला है कि वो रोता बहुत है, वो एक जगह टिकता नहीं है, बैठता नहीं है, वो परेशान करता है, ये बच्चों के ही मामलात हैं। बच्चे ही अपने वालिदैन के यहाँ, जो वालिदैन के पास हैं, इसी तरह वो अमल करते हैं। अल्लाह पाक उसके नसीबों को अच्छा बनाए। भाई से गुजारिश है, जिस तरह आपने बताया कि वो रोता बहुत है और वो परेशान करता है, ज़िद बहुत ज़्यादा करता है, तो वालिदैन से गुजारिश है नमाज़ों का खुसूसी ख्याल करें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास, 3 सूरतें कुरान पाक की बता दी हैं, सूरह फातिहा, सूरह फलक और सूरह नास। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ पानी में दम करके या दूध पे दम करके जो वो पीता है या वो बच्चे पे दम कर दें। इसी तरह ये अमल नमाज इशा को अदा करने के बाद करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमा देगी। और दूसरा वही गुजारिश है कि बच्चों का ही काम है तमाम ही मामलात करना। जी, तो
علامہ قاسم رسول صاحب آپ کو سورۃ الفاتحہ تعلیم فرما رہے تھے. یہ پڑھیں, بچے پر دم فرمائیں. اور بچے چھوٹے ایسے ہی ہوتے ہیں, شریر ہوتے ہیں, لیکن آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا کالر کون کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر میں ساجد بات کر رہا ہوں ضلع ننکانہ سے. جی جی سر میری طرف سے آپ صاحب کو دل کی گواہیوں سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میرا سوال مولانا صاحب سے ہے جو اویس صاحب سے. مولانا وقاص علی خالد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں وقاص علی خالد صاحب سے. ہاں جی 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 سر میں پورا دن درود شریف بھی پڑھتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, جی جی مگر میرے دل پر گھبراہٹ رہتی ہے. گھبراہٹ رہتی ہے؟ جی جی. اچھا ایک کا بھی تصویر بتا دیں. اچھا, یہ گھبراہٹ کس وقت, کسی خاص وقت میں محسوس ہوتی ہے یا ہر وقت محسوس ہوتی ہے؟ نہیں, ہر وقت کی تقریباً محسوس ہوتی ہے, ہفتے میں کبھی کبھی ہے. اچھا جی. اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. رفیہ بیگم. اور آپ کا نام ساجد؟ جی ساجد. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ کال پر موجود تھے ضلع ننکانہ سے ساجد صاحب, جو اپنا مسئلہ بیان فرما رہے تھے کہ انہیں گھبراہٹ رہتی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں اور درود و سلام بھی پڑھتے ہیں. چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ نماز کی پابندی ہے اور درود و سلام کی کثرت ہے. یہ بڑا حسین عمل ہے جو آپ کرتے ہیں اور اس عمل کو آپ جاری ہی رکھیں, اللہ پاک کرم فرمائیں گے. آپ نے میرے بھائی روزانہ ایک تھوڑا سا عمل اور بڑھا لینا ہے. سورہ علم نشرح لک صدرک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے, دل پہ ہاتھ رکھنا ہے. یہ جو آپ کا دایاں ہاتھ ہے اپنے دل پہ رکھنا ہے, 7 مرتبہ سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک یہ پڑھنی ہے. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. اس عمل کو صبح کر لیں یا شام کر لیں, دن میں ایک بار آپ نے ضرور کرنا ہے. یہ عمل ڈیلی آپ کر لیں, پھر آپ دیکھیے گا گھبراہٹ جاتی رہے گی اور سکون آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی, آپ کو بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بڑا خوبصورت اور نفیس مجرب عمل آپ کو بتایا گیا. آپ اس کو جاری رکھیں. دایاں ہاتھ آپ نے سینے پہ رکھنا ہے, جو اصل طریقہ ہے, کیونکہ طریقے سے بھی فرق پڑتا ہے. صرف سورہ پڑھتے رہیں گے تو اور تاثیر ہوگی, اگر ساتھ اپنے قلب پر ہاتھ رکھ لیں گے تو تسکین بھی ہوگی اور انشراح صدر بھی ہوگا. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا مہمان اپنا کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں منصف خان دورم سر کشمیر سے. ٹھیک ہے جی, فرمائیے. سر ہماری کسی نے بھیڑیں چوری کر لی اندر گھر سے, تالا توڑ گیا, تو کچھ معلوم ہو سکتا ہے. بھینسیں چوری کر لی ہیں؟ بھیڑیں سر 3 سال پہلے ہماری 3 بکری چوری کی تھی گھر کے اندر سے, تو آج 3 سال کے بعد 4 بھیڑیں چوری کر لی. بھیڑیں. ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی فعال نہیں نکالتے کہ چوریوں کے پتے ہم بتائیں. صرف اتنا ہے کہ ہم وظائف تعلیم کرتے ہیں اور چوری ہونے کے اوپر اللہ کے نبی نے بھی طریقہ بتایا, اور آپ جو ہے وہ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں. لیکن چلتے ہیں علامہ قاسم رسول صاحب کی جانب, ان سے رہنمائی لیتے ہیں. ہم تو دعا گو ہیں کہ آپ کی جو چیز کھو گئی ہے رب تعالیٰ کی ذات اپنا کرم کرے, اپنا فضل کرے اور وہ چیز جو ہے وہ واپس لوٹ کر آ جائے. آپ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں, کہیں ماقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک بھیجیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد یا دن بھر میں انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کی آپ نے کثرت کرنی ہے. جب بھی وقت ملے اس کی آپ نے کثرت کرنی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک کثرت میں کثیر تعداد میں بھیجنا ہے. انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کے اس عمل کے سبب آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا. جی, تو بہت ہی خوبصورت طریقہ اور قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ علامہ قاسم رسول صاحب آپ کو تعلیم فرما رہے تھے. اس کو جاری رکھیں, انشاءاللہ آپ کے مسائل کو اللہ حل فرمانے والا ہے, اور صبر بھی اللہ عطا فرمائے گا اور اجر بھی اللہ عطا فرمائے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر. جی میں بورے والا سے بات کر رہا ہوں, میرا نام شفاقت علی ہے. ٹھیک ہے سر, کافی مشکلات ہیں, گھریلو مشکلات ہیں, رزق میں کافی کمی ہے, کام بھی نہیں صحیح طریقے سے چل رہا,
سال 2 سال بعد میرا خود کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے. میرا ایکسیڈنٹ ہوا, میرے ہاتھ کافی زخمی ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور گھر میں بھی کام کیا کر رہے تھے پہلے شفاقت صاحب؟ سر میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں, فلور مل, آٹے کی مل میں. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے کہ یہ ابتدا سے آپ کے ساتھ یہ مسائل ہیں یا کہ؟ ہاں جی, ابتدا سے سر. چلیں آپ اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کافی دفعہ ایکسیڈنٹ بھی ہو گئے ہیں, گھریلو مشکلات میں, گھر میں رزق میں بھی کمی تنگی وغیرہ آ رہی ہے, کافی مشکلات میں. چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ کاشف صاحب تھے بورے والا سے, جو کہ اپنے مسائل اور اپنی پریشانیاں شیئر کر رہے تھے اور وظیفہ طلب کرنا چاہ رہے تھے. تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے. اللہ پاک ان پہ کرم فرمائے, پوری فیملی پہ, اور گھر کے معاملات اچھے ہوں, ان کے اپنے بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یا حیو یا قیوم 313 مرتبہ ڈیلی آپ نے پڑھنا ہے. یا حیو یا قیوم پڑھ لیں, اول آخر درود پاک پڑھیں, اور انشاءاللہ تعالی اس عمل اور اس ورد کی برکت آپ دیکھیے گا. یا حیو یا قیوم 313 مرتبہ اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں. پھر آپ دیکھیے گا جو آپ پڑھتے چلے جائیں گے آپ کے مسائل ختم ہوتے چلے جائیں گے. باقی پرابلمز مسائل تو پارٹ آف لائف ہے, انسان اس کو فیس بھی کرتا ہے اور اس سے آگے بھی نکل جاتا ہے. اللہ پہ یقین انسان کا کامل ہو, نماز کی پابندی ہو, درود و سلام پڑھیں, تو ساتھ یا حیو یا قیوم 313 مرتبہ ڈیلی پڑھ لیں. پھر آپ دیکھیے گا آپ جو وقت گزرے گا آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, اور آپ کے ساتھ جو حادثات ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ آپ کا ہوتا ہے, انشاءاللہ یہ بھی نہیں ہوگا. جی, تو علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کو پریشانیوں سے, مصیبتوں سے نجات کے لیے وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے. آپ اس کو جاری رکھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اور آفٹر 41 ڈیز آپ دوبارہ سے ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اگین رہنمائی لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ کون سا مسئلہ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی فرمائیے میری بہن. میں نے کہا ہے کہ میرے نا بچے آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں, بات نہیں مانتے. پہلے ہم نے ایک چھوٹے کی شادی کی, چلا اب نہیں جھگڑے گا, اب بھی اس سے اتنا غصہ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ. تو گھر میں پریشانیاں بھی ہیں. اس کے باپ کا کام تھا ختم ہو گیا ہے, کمپنی میں کسی میں لگا ہوا تھا, کوئی کاروبار بھی نہیں ان کا, تو بس ٹینشن ہی گھر میں بنی ہے. تو ایک میرا نام مسرت ہے, میری امی کا نام پریجان ہے. اچھا, بیٹے کا نام بتا دیجئے. ایک ہی بیٹا؟ بیٹے کا نام قاسم ہے, ایک کا نام ویس ہے, بیٹی کا نام سویرا ہے. چلیں آپ کے سوال ہم تک پہنچے, دوسرا اور ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. اولاد کے حوالے سے آپ پریشان تھیں کہ اولاد آپس میں جو ہے ان کا اتفاق نہیں ہے, پیار نہیں ہے, اور والدین کا جو ہے وہ کہنا بھی نہیں مانتے, گھر میں پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں. بہن, جب بھی ایسے معاملات ہو جائیں کہ گھریلو پریشانیاں بہت زیادہ ہو جائیں, کاروباری لحاظ سے بھی پریشانی آ جائے, اولاد کی طرف سے بھی پریشانی آ جائے, تو اپنے گھر پہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آیت کریمہ اپنے گھر پہ لازمی اس کی تلاوت کیا کریں. رات کے وقت سبھی اکٹھے ہو کے مل کے بیٹھ جائیں, 3000 مرتبہ اس کی تلاوت کریں. اگر ایسا پاسبل نہ ہو تو ہر شخص پردن جہاں پہ اس کو جس طرح اس کو وقت ملتا ہے وہ اپنے گھر پہ آیت کریمہ کی لازمی آیت کریمہ کا ورد کرے. اور ان سبھی پرابلمز کا ایک سلوشن یہ بھی ہے جو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ استغفار کرو. آپ استغفار کی کثرت کریں, استغفر اللہ کی کثرت کریں. آپ جب آیت کریمہ اس کی ورد کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس کے ساتھ اس چیز کو بھی شامل کر لیں. اس کے پہلے اور اس کے بعد میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک بھیجیں. جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں, اولاد کو بھی سکھائیں کہ وہ درود پاک بھیجا کریں. فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار ہو تو ان کی تربیت میں شامل کر دو کہ وہ دن رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک بھیجیں. یہ قول ہے ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ. آپ نے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اولاد فرما بردار ہو تو کثرت سے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک بھیجا کریں. انشاءاللہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ اسی طرح اس پر عمل کریں, انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آسانیاں فرما دے گی. جی, تو علامہ صاحب میری بہن آپ کے لیے رہنمائی فرما رہے تھے, آپ کو وظائف تعلیم فرما رہے تھے. آپ ان وظائف کو جاری رکھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون سا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب, میرا اپنا پروگرام دیکھا تھا. ابھی میں تقریباً 30 سال سے بڑی پریشانی میں ہوں.
जी जी। मेरा और मेरी बीवी का आपस में झगड़ा ही रहता 30 साल से। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ बता दें, क्या कोई वजीफा बता दें। चलें जी, अपना नाम बता दीजिए और अपनी वालिदा का नाम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। जी जी। वालिदा का नाम है नज़ीर बेगम। ठीक है, और हमारी बहन का नाम? उसका नाम साजिदा बेगम जी। उसकी वालिदा का नाम है खालदा बेगम। खालदा बेगम। और कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से। जी, चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुँचा। और ये तो अक्सर घरों में ऐसा मामलात होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन फिर भी हमारा कॉलर लाहौर से हमारे साथ मौजूद था। चलते हैं अल्लामा वकास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई तलब करते हैं। इस हवाले से अर्ज़ यह है कि एक काफ़ी अरसा बीत गया आपकी शादी को, अब तो मामलात बेहतर हो जाने चाहिए थे, लेकिन जब ये चीज़ें नेचर में आ जाती हैं तो मसाइल दरपेश रहते हैं हमेशा। आप एक तस्बीह में आपको बता देता हूँ, वो आप ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो जब शादी हो जाए तो सब्र है और कॉम्प्रोमाइज़ है। सब्र और कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही मामलात आगे बढ़ते हैं। या अजीज़ो या वदूदो की एक तस्बीह रोज़ाना करें, अव्वल आखिर 11 बार दरूद सलाम पढ़ें। या अजीज़ो या वदूदो अव्वल आखिर 11 बार दरूद सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस नाम की बरकत से आपके मियाँ बीवी का जो एक रिलेशन है वो मोहब्बत भरा रिलेशन हो जाएगा। वैसे भी सब्र व तहम्मुल के साथ ये शादी के मामलात आगे बढ़ते हैं। अगर इंसान की तबीयत में गुस्सा गालिब रहे तो शादियों में फिर परेशानियां आती हैं और झगड़े होते हैं, और इन द एंड उसके रिज़ल्ट भी वो भयानक होते हैं। जी, तो अल्लामा साहब आपको वज़ाइफ तालीम फरमा रहे थे, साथ में आपको सब्र करने की और जो है अल्लाह के साथ रब्त करने की तालीम फरमा रहे थे। आप इसको जारी रखें। और मामलात ऐसे हो जाते हैं घरों के अंदर, लेकिन कोशिश किया करें कि कभी आप अपनी गलती तस्लीम कर लिया करें, कभी आप अपनी ज़ौजा से कहें कि वो अपनी गलती मान लिया करें, क्योंकि जब रिश्तों के अंदर अना आ जाए तो फिर रिश्ते जो हैं वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं। जब रिश्तों के अंदर ज़िद आ जाए तो रिश्ते फिर वो परवान नहीं चढ़ सकते, क्योंकि अना और ज़िद जो है वो मुकाबले को जन्म देते हैं। और जब रिश्ते के अंदर मुकाबला आ जाए तो फिर मुकाबला या तो एक शख्स जीतता है या फिर एक शख्स हारता है, और हार और जीत जो होती है वो दिलों के अंदर दरार डाल देती है। और साथ ही आपको जो तस्बीहात बताई गई हैं, आप उन तस्बीहात पर जो है वो अमल करें, उन्हें पढ़ते रहें और कोशिश करें कि पढ़कर एक दूसरे की तरफ जो है वो दम भी कर दिया करें। तसव्वुर में कभी कभी यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन है कि अक्सर कहते हैं जी पढ़ के दम कर दें। ज़रूरी नहीं होता कि हर मरतबा फूंक मारी जाए। बाज़ मकामात के ऊपर ऐसा भी होता है कि वहाँ पर डाउटफुल लोग होते हैं, आप किसी पे फूंक मारें, नाराज़गी हो जाए, झगड़ा हो जाए, परेशानी जो है वो कम होने की बजाय बढ़ जाती है। ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप कुछ पढ़ें तो दिल में और तसव्वुर में फूंक मार दिया करें, क्योंकि कुव्वत मुतसव्विरा भी एक बहुत बड़ी ताकत है। इसके साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन सा कॉलर हमारे साथ अपना मसला शेयर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल है कि अभी मुहर्रम आने वाला है, तो मुहर्रम में क्या रोजे रखना सही है? ठीक है, कहाँ से बात कर रही हैं? नवाबशहर से। चलें मेरी बहन, आपका सवाल हम तक पहुंचा। चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई तलब करते हैं कि मुहर्रम में रोज़े रखना कैसा है। जी बिल्कुल बहन, मुहर्रम में लोग रखते हैं रोज़े, नफली रोज़े। फ़र्ज़ रोज़े तो खैर रमज़ान मुबारक के महीने के ही हैं, नफली रोज़े जो हैं और अमूमन हमारे यहाँ देखा भी जाता है कि जो 9वीं मुहर्रम है और 10वीं मुहर्रम है, इसका तो रोज़ा बहुत ही लोग अक्सर अक़ीदत में रखते हैं। सहाबा की याद में, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में लोग जो है वो 9वें मुहर्रम को और फिर 10वें मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। तो मुहर्रम में बिल्कुल रोज़े रख सकते हैं और ये मुक़र्रब अय्याम में से है, और इन अय्याम के अंदर रोज़ा रखना बहुत ही बरकत वाली चीज़ है। और इबादत के मुतल्लिक ये है कि इबादत आप जब चाहें कर सकते हैं। अल्लाह के नबी तो वैसे भी जो है वो हर महीने के अंदर 3 दिन रोज़े रखा करते थे, बल्कि मैं किसी मकाम पर पढ़ रहा था कि चेहरे की नूरानियत के लिए हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को, जिन्हें अय्याम बैज़ कहा जाता है, इसका रोज़ा रखना चाहिए। क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है कि जनाब आदम नबी अलैहिस्सलाम गुनाह की वजह से उनका चेहरा सयाह हो गया था, फिर उन्हें अल्लाह की तरफ से ये वसीयत आई कि आप इन अय्याम में रोज़ा रखें, चेहरा के ऊपर नूरानियत आ जाएगी, और जो चाहता है कि चेहरे पर नूरानियत हो वो अय्याम बैज़ के रोज़े रखा करे। इसके साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन सा कॉलर अपना कौन सा मसला हमारे साथ शेयर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो जी जी मेरी बहन बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम। भाई ना 2 मसले या जी जी
ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਮਰ ਫਰੀਦ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਸੰਜੀਦਾ ਨੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਦੀਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਦਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜੀਫਾ ਬੀਬੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ FSC ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਖਸੂਸੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਸਲੇ ਮੇਰੇ ਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਖਸੂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ अपना कारोबार करे चाहे दुकान। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ हमारी बहन थी जो कि विहाड़ी से थी और मजमुआ सवालात था। चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब और इस मजमुए का जवाब तलब करते हैं। इस हवाले से अर्ज़ ये है कि इंशाअल्लाह ताला बहनें जो मेडिकल में एडमिशन लेना चाहती हैं उनका हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अताअत से इंशाअल्लाह ताला। मगर मेहनत उन्होंने करनी है और जो उसका क्राइटेरिया होता है, जो उसके मार्क्स होते हैं, जो भी उन्होंने एक रखा होता है क्राइटेरिया, उस पे पूरा उतरेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। इसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ़ होता है और ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है मेडिकल के हवाले से। इसलिए वो मेहनत करें, मेहनत में बरकत भी है और अल्लाह करीम उनको इंशाअल्लाह ताला अज़मत भी अता करेंगे, एडमिशन भी होगा और तरक्की भी होगी। और आपके भाई का जो आपने बात की है इस हवाले से अर्ज़ी है 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और 313 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 अमल अपने भाई को आप बता दें। 21 मरतबा सूरह इखलास में 3 से 4-5 मिनट लगेंगे और 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। ये भी 5-7-8 मिनट का ये अमल है। 10 मिनट में ये आपके वज़ाइफ दोनों बड़े मुख्तसर हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी करें, दुरूद व सलाम कसरत के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके भाई के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आप परेशान ना हो, इस अमल का वो आगाज़ कर लें, फिर इंशाअल्लाह देखिएगा इसकी बरक़ात उनको कितनी मिलेंगी। जी, तो अल्लामा साहब आपको वज़ाइफ तालीम फरमा रहे थे और इन पर अमल करें और आफ्टर 41 डेज़ आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं, आप अपना मसला दोबारा से बयान कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं। देखते हैं कि हमारा कौन सा मेहमान कौन सा मसला लेके हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी जी हजरत साहब ऐसे है कि वो आपने मुझे ना अभी वो बताया था जिसमें कलमा। हजरत आप टेलीविजन की आवाज पहले बंद कर लीजिए, पहले टेलीविजन की आवाज बंद कर लें। अच्छा जी, अच्छा हेलो जी, बंद हो गई जी। अब ऐसा है कि वो आपने मुझे ना पहले बताया था या तो जी, और दुरूद शरीफ ये नहीं बताया कितनी बार पढ़ना, और दूसरा आपने पढ़ा है कलमा, पहला कलमा वो कितनी बार पढ़ना है, और अव्वल आखिर। मुझे तकलीफ ये है कि मैं बीमार हूँ तकरीबन 6 महीने से ना, मैं वही दिल मेरा बड़ा घबराता है, सोता हूँ तो बस ऐसे ही हो जाता है। तो प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आपका इतना आपने दोबारा कॉल की, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। चलें जी, आपने दोबारा कॉल की, हमें अंदाज़ा हो गया है कि आपको उनकी तादाद का मसला है। तो उलमा साहब से पूछते हैं कि इन्हें कौन सी तादाद में ये वज़ाइफ करने चाहिए। जी बिल्कुल, आपको बताया था, गुजारिश की थी नमाज फ़जर को अदा करने के बाद 400 मरतबा पहला कलमा, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ ये अमल करना है। नमाज इशा के बाद 400 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। 400 एक लिमिट बता दी है, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन पाबंदी के साथ ही अमल करना है। एक रूटीन में आपने ये अमल करना है, रब ताला की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह रब ताला की ज़ात इस अमल के सदक़े से आपको जो दिली सुकून मैसर नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी खैर फरमा देगा। जी, तो
علامہ صاحب آپ کو وظائف کی ترتیب بتا رہے تھے اور ان کی تعداد تعلیم فرما رہے تھے. ان کو آپ غور سے سن لیجئے. اگر نہ بھی سمجھ آئے تو ہمارا یہ پروگرام رات تک جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتا ہے. آپ دوبارہ سے وہاں سے بھی سن سکتے ہیں اور تعداد جو ہے وہ جان سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون سا مسئلہ کہاں سے ہمارے ساتھ کون سا دوست شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں. میں لازمی بات کر رہا ہوں. ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں. وہ اس طرح تھا کہ آپ میں نے 13 مارچ سے غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، لیکن ہماری پھر بھی دعا ہے کہ ان کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقہ سے ان کا مسئلہ حل فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے. جب بھی آپ کال کیا کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں. کسی ایسی مقام سے کال کیا کریں جہاں پہ ارد گرد شور نہ ہوا کرے، ڈسٹورشن نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ سگنلز بھی آ رہے ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو. اور جو بھی ہم وظائف بتاتے ہیں انہیں نماز کے ساتھ صوم و صلات کے ساتھ جو ہے وہ آپ کیا کریں، کیونکہ ان سے آپ کی وظائف میں تاثیرات پیدا ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. فرمائیے کون صاحب کہاں سے؟ میں جواد بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جی جواد صاحب. سر میرا مسئلہ ہے تقریباً 4 ماہ ہو گئے میری بیگم گئی ہوئی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے الگ رکھو. میں اس کو الگ رکھنا نہیں چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. کوئی اس کو تکلیف نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور میں اب وہ آ نہیں رہی. 3-4 بعد ہم مطلب بندے بھی بھیج چکے ہیں، یہ وہ اس کے باپ کے مطالبے بڑھتے جا رہے ہیں. تو طلاق والا کام نہیں کرنا چاہتا. مجھے کوئی ایسا بتائیں کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے. میرا بچہ بھی ہے. اچھا جی جواد صاحب اپنی زوجہ کا نام بتا دیجئے. محوش شہزادی. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. جواد صاحب ہمارے ساتھ راول پنڈی سے تھے، کال کر رہے تھے، اپنا مسئلہ انہوں نے شیئر کیا ہمارے ساتھ. چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. یہ مسئلہ پورے ملک میں ہے، ملک سے باہر بھی ہے، اور اللہ پاک کرم فرمائے بہنوں کو چاہیے کہ وہ کمپرومائز سے رہیں. اگر شوہر افورڈ نہیں کر سکتا تو اسے انسسٹ نہ کیا جائے کہ وہ آپ کو علیحدہ رکھے. علیحدہ رکھنا چاہیے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. باقی مل جل کے رہیں گے تو محبت سے رہیں گے، اتفاق میں رہیں گے تو یونٹی جو ہے خود ایک بہت بڑی برکت ہے. اللہ پاک جو محوش شہزادی صاحبہ ہیں ان کے دل میں آپ کی محبت ڈالیں. آپ نے یا عزیز و یا ودود و کی 3 تسبیحات ڈیلی کرنی ہے. یا عزیز و یا ودود و کی 3 تسبیحات ڈیلی کر کے اپنے پہ اور اپنی مسز پہ تصور میں پھونک مار لیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم کریں گے اور وہ واپس آ جائے گی اور آپ کے گھر بسے گا اور اچھے طریقے سے آپ کی معاملات آگے بڑھیں گے. مگر آپ بھی کچھ باتیں اس کی مانیں اور کچھ باتیں اس کو منوائیں اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھیں. اللہ پاک کرم فرمائے. جی تو یہ تھی آج کی پروگرام کی ہماری آخری کال جو کہ اپنا مسئلہ شیئر کر رہے تھے اور وہ کالر ہمارے ساتھ راول پنڈی سے موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور میں تمام کالز کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی کہ ہم ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو کوئی وظائف تعلیم فرمائیں تاکہ ہم ان کے لیے آسانیاں بانٹیں اور وہ ہمارے لیے دعا کریں. اور اس کے ساتھ آج کے پروگرام کے مہمانان گرامی ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے، بالخصوص علامہ وقاص علی خالد صاحب اور صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم ان کی زبان سے ذکر اللہ کی تسبیحات کا فائدہ حاصل کر سکیں. اور میں اس پروگرام کے آخر میں علامہ وقاص علی خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں اور ہمارے لیے بھی اور کال کرنے والے کے لیے، ملک پاکستان کے لیے اور اس چینل کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے مولا جتنے کالرز پروگرام کے حصہ بنے سب کے مسائل حل فرما. میرے مولا جو ہماری بہنیں بھائی دوست احباب بزرگ جوان جو اس دعا میں شامل ہیں سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما. جو دکھی ہے ان کو سکھ عطا فرما، جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما، جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہے نجات عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں خلاصی عطا فرما، جسمانی روحانی امراض کے جو شکار ہیں میرے مولا شفا کامل عطا
عطا فرما میرے مولا، جو کاروباری مسائل میں الجھے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما میرے مولا، جو ناتفاقی ناچاکی گھریلو الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں سب کو نجات عطا فرما، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، آقا علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما، اتباع مصطفیٰ کا نور عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ہم سب کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما، پاکستان کو خوشحالی اور ترقی عطا فرما۔ کوہ نور ٹی وی کا یہ مقبول عام پروگرام استخارہ جس میں لوگ فیض حاصل کرتے ہیں، وظائف لیتے ہیں، میرے مولا یہ خیر کا سفر ہمیشہ جاری رہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے میرے مولا، ہم سب کے لیے خیر اور عافیت اور امن و سکون والی ہم سب کی زندگی عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔